پاکستان تحریک انصاف آج پنجاب کے شہر سمریال میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جس طرح آپ کو پہلے پتا ہوگا، آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ ایک اب حربہ استعمال کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کو نااہل کرنے کا۔ تحریک انصاف کے جتنے ایم این ایز جنہوں نے سیشن کورٹ سے ضمانت لی، کسی نے ہائی کورٹ سے لی، ان تمام لوگوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ کرنے کا ارادہ ہے، اور جو کیسز ہیں وہ آگے فائل کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سیشن سے کسی کی ضمانت ہے تو اس کی اپیل دائر کی گئی ہے ہائی کورٹ میں، اگر ہائی کورٹ سے کسی کی ضمانت ہے تو سپریم کورٹ میں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے سمیت 11 لوگوں کو 10 سال قید سزا سنانے کا حکم جاری ہوا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ اسلام آباد جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو چترال سے ایم این اے ہیں عبداللطیف خان، انہیں اور ان کے سمیت 11 لوگ ہیں جنہیں 10 سال قید سزا سنائی گئی ہے، جن میں سے 4 لوگوں کو وہاں سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں بیسک ارادہ کیا ہے اور کیوں یہ اب ایم این ایز کو 10 سال 5 سال اس طرح کی سزا سنائیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور باقی آج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آج ماحول بنے گا، آج ماحول سجے گا، آج ماحول بننے جا رہا ہے۔ سمریال کی بات کروں، سمریال میں ضمنی الیکشن ہے، آج الیکشن کمپین کا آخری دن ہے، اور آج الیکشن کمپین کے آخری دن میں 2 جلسے ہیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک نون لیگ کا جلسہ ہے، اور دوسرا جو جلسہ ہے وہ تحریک انصاف کا جلسہ ہے۔ دونوں جلسوں کا جو فرق ہے وہ تقریباً میں کہوں گا کہ 1 کلومیٹر کا فرق ہے۔ یہاں نون لیگ کا جلسہ ہوگا اور 1.5 کلومیٹر فاصلے کے بعد تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا۔ دونوں نے اپنی عوامی طاقت دکھانی ہے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ ایک خام خیالی ہو سکتی ہے یا صرف ایک سوچ ہو سکتی ہے، ایسا پاسبل نظر نہیں آتا۔ آج جلسہ ہوگا نون لیگ کا، آج جلسہ ہوگا تحریک انصاف کا۔ آج جو تحریک انصاف کا جلسہ ہے وہ جلسہ بڑا شاندار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں صرف سمریال کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ مختلف شہروں سے کارکنان ریلیاں نہیں لائی جائیں گی، لوگ خود پہنچیں گے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی کال کہیں بھی ہو وہ پہنچے۔ ابھی میری اطلاعات کے مطابق لاہور سے بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں، گجرانوالہ سے لوگ پہنچ رہے ہیں سمریال میں، اور آج ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ آج ماحول بنے گا، آج سلمان اکرم راجہ، آج پاکستان تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے آج پنجاب میں موجود ہوگی۔ میں نے پہلے کہا، پھر کہتا ہوں کہ یہ وہی پنجاب ہے جہاں فسائیت تھی، جہاں ظلم تھا، جبر تھا، اغواکاریاں تھی، مقدمات تھے، جہاں تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے پہ پابندی تھی، جہاں تحریک انصاف کا جھنڈا لگانے پہ پابندی تھی، جہاں تحریک انصاف کا پرچم لہرانے پہ پابندی تھی، یہ وہی پنجاب ہے۔ لیکن میں مختلف دیہاتوں میں گیا، میں نے کل جا کے دیکھا، یقین کریں کہ لوگوں کا جذبہ اتنا کمال کا جذبہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گردن کٹ جائے لیکن ہان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تباہ کروا لیں گے خود کو لیکن ہان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ ایون کہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کے جذبات تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں باہر موجود ہیں اور ہمارا لیڈر جیل میں قید ہے۔ لیکن سمریال کی جو الیکشن کمپین تھی وہ بڑی زبردست رہی، صرف تحریک انصاف کی طرف سے نہیں، دونوں نے، نون لیگ نے بھی جو الیکشن کمپین کی وہ بڑی زبردست طریقے سے کی۔ تمام نون لیگ کی جو کابینہ ہے وہ یہاں موجود تھی، فارم 47 والی جتنی کابینہ ہے وہ سمریال میں موجود تھی۔ اسی طرح تحریک انصاف کے سینٹرل پنجاب کے جتنے ایم این ایز، ایم پی ایز، جتنے لوگ تھے وہ یہاں موجود تھے۔ آج آخری دن ہے، آج شام کو جو ماحول بنے گا، آج شام کو جو قیدی 804 کی پکار ہوگی، آج شام کو جو قیدی 804 کا نعرہ ہوگا، آج شام کو جو عوام کی للکار ہوگی، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ماحول بنے گا، ماحول سجے گا، ماحول بننے جا رہا ہے۔ آج بڑا ماحول ہے۔ آج کیا تقاریر ہوتی ہیں یہ آپ کو سنائی جائیں گی۔ کل آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 5 سے 6 دن میں لاحمل دیا جائے۔ اس حوالے سے بھی آج کے جلسے میں بات ہوگی، اس حوالے سے بھی عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا، کیونکہ آگے ایک عوامی سمندر ہوگا، آگے عوام کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ آج تو سمریال میں یہ چل رہا ہے، اور آج کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ پنجاب کا جلسہ ہے، کیونکہ یہ پنجاب میں جلسہ ہے۔ دیکھیں پنجاب میں جس طرح میں نے پہلے کہا فسائیت تھی، پنجاب میں کون سا ظلم نہیں ہوا، پنجاب میں لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، اور پنجاب میں اب اگر اس طرح کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو یقیناً ایک کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ پرسوں الیکشن ہے، پرسوں الیکشن کو کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔
لیکن اب میں بات کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا. پہلے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی. گجرانوالہ کے 52 قیدی ہیں جنہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اور 2 سال ہو گئے ہیں وہ لوگ جیلوں میں قید ہیں. دیکھیں ان لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس ٹائم صنم جوید جیل میں ہے، اور اس کے علاوہ ملٹری کورٹ میں کچھ لوگ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کیسا شہر ہے جس کے 52 لوگ ایسے ہیں جنہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 2 سال ان لوگوں کو جیل میں قید ہوئے ہو گیا ہے. ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا، ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. گجرانوالہ کے لوگ دلیر لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں. ایک تو گجرانوالہ کے لوگوں کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور پھر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دوبارہ سے کیس اوپن ہوا ہے. اور آج جو کیس جو سماعت ہوئی، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ یہ ہے کہ MN عبداللطیف خان انہیں اور ان کے سمیت 11 لوگوں کو، 11 کارکنان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. 4 کی موقع پہ گرفتاری ہو گئی ہے، باقی کی گرفتاری نہیں ہوئی. دیکھیں یہ جو سزا سنائی جانے لگی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے کچھ ایسے MNAs جو سمجھوتا نہیں کر رہے، جو کمپرومائز نہیں کر رہے، جو ان کی بات نہیں سنتے، جو ان کی بات نہیں مانتے، جن پہ 9 کے مقدمات درج ہیں، ان کو دوبارہ سے ان کی اپیلیں لگا کے انہیں سزا دی جائے. کسی کو قید کر لیا جائے، کسی کو نااہل کر لیا جائے، یہ ان کا پلان ہے. لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں، ایک پلان عمران خان کا ہوتا ہے، اور عمران خان کا یقین ہے کہ ایک پلان اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. دیکھیں اس طرح کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا عوامی حمایت حاصل کر لیں گے؟ کیا عوام کی ہمدردی حاصل کر لیں گے؟ اور اگر کسی کو نااہل کرتے ہیں، وہاں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ دے گی؟ فارم 47 کا حربہ استعمال کر سکتے ہیں، KPK میں وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر دوبارہ الیکشن بھی ہوتا ہے تو وہاں تحریک انصاف جیتے گی. یہ ان کی ہام خیالی ہے، یہ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آج پنجاب کا جو ماحول سجے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، آج جو تقاریر ہوں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، آج جو عوامی جذبہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.